دکھاؤ کہ 10 بیٹوں میں سے جس کا میں باپ ہوں. آپ تھکے ہوئے ہیں نا بات سمجھ آپ آگے. کبھی کسی باپ کا وصیت نامہ پڑھا آپ نے کہ جس میں اس نے کہا 10 بیٹوں میں سے جس کا میں. ارے بھائی سب کا باپ ہے. میں سوال کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے مسلمانوں سے, نبی غدیر پہ کیا رہے من کون تو مولا ہو, جس کا میں مولا ہوں. کیا یا رسول اللہ یہ سارے مولا نہیں مانتے؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں دوست آنے کرم, یا رسول اللہ کیا یہ سارے مولا نہیں مانتے؟ فرمایا انصاری اگلے جملے میں فیصلہ ہو جائے, فہذا علی مولا. جس نے علی کو مولا نہیں بنایا وہ یہ سمجھے کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. اور زندگی بھر بھول جائے تو میں نے ملکہ شام کی چوکھٹ پہ سجدے کر کے ان کی خیرات لی ہی نہیں ہے. خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا, کاش 1.25 لاکھ میں 50 بھی علی والا ہوتا. کاش 1.25 لاکھ میں 50 بھی علی والا ہوتا. آپ پریشان ہو گئے کیا 1.25 لاکھ میں 50 بھی علی والے نہیں تھے؟ اگر 50 علی والا ہوتا تو آج کائنات کے ہر گھر کی چھت پہ عباس قائم ہوتا. کوئی سے پوچھو سوال کرو, بڑے بڑے علماء خدا کے لیے آپ رات میں پوچھو انصاری, اگر غدیر میں 1.25 لاکھ میں 50 بھی نہیں تھا تو بتا غدیر کے 1.25 لاکھ میں علی والے کل کتنے تھے؟ علی والے کل کتنے تھے؟ چہلے سے کہہ رہا ہوں, بس علی والے وہی تھے جو محمد کے جنازے میں تھے. آپ توجہ فرمائیں. اور میں نہیں کہہ رہا, میرے مولا حسین نے 10 محرم کو کہا تھا یا جدہ. بتاؤ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ بس 10 سے 18 نکال دو. 18 تو بنو ہاشم تھے. جب حسین کیا کری, یا جدہ ما وجدت اصحابا اوفا من اصحابی. اے نانا محمد, جیسے حسین کو ملے ویسے آپ کو نہ ملے, ویسے میرے پاپا کو نہ ملے, ویسے میرے بھیا حسن کو نہ ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.25 لاکھ میں جبر بھی ویسا نہیں تھا جو کربلا میں تھے. ختم کرو. میرا سوال ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جھگڑا اختلاف مولا پہ ہوا یا خلافت پہ؟ اس پہ مولا پہ نہیں ہوا. اگر مولا پہ ہوتا تو آج علامہ طارق جمیل صاحب یہ کہتے نظر نہ آتے کہ آج کے بعد ہمیں حضرت علی نہیں مولا علی کہنا چاہیے. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. اور سوال یہ ہے, اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے جس کا میں نبی, اس کا علی خلیفہ, اس کا علی خلیفہ, اس کا علی خلیفہ, من کو تو مولا. اگر میرا یہ جملہ آپ نے دلوں کی تختی پہ لکھ لیا تو قیامت تک کوئی بندہ کسی دیوار پہ کافر کافر شیعہ نہیں لکھے گا. یہ ذمہ داری کی بات کرنا. قرآن پڑھنے کے لیے آئے, سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے نہیں. قرآن سمجھنے پڑھنے کے لیے, پڑھنا سراب ہے, نجات سمجھنے میں ہے. پڑھنا سراب, نجات سمجھنے میں. قرآن کی 2 سورتیں ہیں, سورہ محمد, سورہ مریم. اور سید بادشاہ اللہ نے قرآن میں کبھی نہیں کہا کہ قرآن یاد کرو. اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, لوگو تم قرآن سمجھتی کیوں نہیں؟ ہم علی قلوبنا اقفالها, تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے. اب بات سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کہہ رہا تھا سمجھو, تو یہ یاد کرنے والی پالیسی کس نے شروع کی؟ کیوں شروع کی؟ جملہ لے رہا ہوں بنو امیہ کی سازش تھی کہ یاد کرو سمجھو نہیں, یاد کرو سمجھو نہیں, یاد کرو سمجھو نہیں. جس کی سمجھ میں قرآن آ گیا اس کی سمجھ میں وہ اتارا جائے گا.
جو میں کہہ رہا ہوں جس کی سمجھ میں قرآن آ گیا اس کی سمجھ میں وہ گھر آ گیا، اور جس کی سمجھ میں وہ گھر آ گیا وہ بدھ کے دن بیمار نہیں پڑے گا۔ نبی نے کہا کس چیز کا میں مولا؟ سورہ محمد آیت نمبر 11 اس میں اللہ کچھ کہہ رہا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا۔ حبیب امت سے کہتے میں اللہ مومنوں کو مولا ہوں، میں اللہ